بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 9th کلاس کا سبق عقیدہ رسالت پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ عقیدہ رسالت کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں، عقیدہ رسالت کے مفہوم، اہمیت اور ضرورت کو سمجھ سکیں، انبیاء کرام علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی نمایاں خصوصیات اور عظمت کا فہم حاصل کر سکیں، عقیدہ ختم نبوت کے متعلق آگاہی حاصل کر سکیں، عقیدہ رسالت کی روح کو سمجھتے ہوئے عملی زندگی میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت و تکریم کر سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی نمایاں خصوصیات، عظمت اور عقیدہ ختم نبوت کو ایمان کا لازمی حصہ سمجھ سکیں، عقیدہ رسالت کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لے سکیں اور اپنی زندگی میں عقیدہ ختم نبوت کے اثرات کو جان سکیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پورے سبق میں ساتھ ہی لانگ کوشچن کے پوائنٹس بناتے ہیں اور ساتھ ہی ہم شارٹ کوشچن مارک کر لیتے ہیں۔ تو لانگ کوشچن کے حساب سے پہلا پوائنٹ جو ہوگا رسالت کے لغوی معنی و مفہوم ہے۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام رسانی یا پیغام پہنچانے کے ہیں، اور شرعی معنی جو ہیں شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ اور نیک منتخب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے۔ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی ہے رسالت کے لغوی اور اصطلاحی تعریف کہہ لیں، اس کے معنی کہہ لیں۔ دوسرا پوائنٹ اس کا ہے رسالت کی ضرورت و اہمیت۔ تو اسلام کے عقائد میں توحید کے بعد عقیدہ رسالت کا درجہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا ہے۔ یہ ہدایت اور رہنمائی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے مہیا کی گئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے معاشرے کے پاک اور بے حد نیک انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر وحی کے ذریعے سے اپنے احکامات نازل فرماتے ہیں۔ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کے اخلاق کی اصلاح اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے سکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی اقوام پیدا فرمائی ان سب کے لیے نبی اور رسول جو ہیں وہ مبعوث فرمائے تاکہ وہ انہیں ان اقوام تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچا سکیں اور ان کی رہنمائی کر سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ پوائنٹ نمبر 3، انبیاء کرام کی خصوصیات۔ جیسے کہ ہم نے سب سے اوپر پڑھا ہے کہ طالب علم اس قابل ہو سکیں گے، تو ضرورت و عقیدہ رسالت کی مفہوم اور ضرورت اہمیت ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب انبیاء کرام کی خصوصیات اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پڑھیں گے۔ تو انبیاء کرام کی خصوصیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بہت سی خصوصیات عطا کی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں علم و حکمت سے نوازا جاتا ہے اور عام انسانوں میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نبی اور رسول اگرچہ انسان ہوتے ہیں لیکن اپنے مرتبے اور عقل و فہم کے اعتبار سے تمام مخلوق سے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم مشقی سوالات بھی ساتھ ساتھ کریں گے۔ تو اس پوائنٹ میں ہمارا جو ہے کوشچن نمبر 3 مختصر جو ہے وہ کور ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی کوئی سی 2 خصوصیات، ہم نے 2 خصوصیات بتانی ہے، تو یہ ہم نے شارٹ یہاں سے مارک کیا، جیسے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ اس کا پوائنٹ 1 یہاں سے بنایا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں علم و حکمت سے نوازا اور عام انسانوں میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پوائنٹ نمبر 1، 2 پوائنٹ انہوں نے پوچھے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، کوشچن نمبر 3 شارٹ کا، انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اس طرح سے یہ شارٹ کوشچن 3 بھی اس میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔
اور انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت وحی ہوتی ہے، یعنی یہ منصب نبوت جو ہے کسی خاص عمل یا کوشش کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ملتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسولوں کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اب پوائنٹ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو امتیازات الگ الگ عطا فرمائے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جمع کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے ایسے خصائل سے بھی نوازا ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین خصائص درج ذیل ہیں، یعنی کہ خصوصیات۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام کسی خاص قوم یا قبیلے کی طرف مبعوث کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز ہے کہ آپ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز اور خصوصیت عطا کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث سے تمام انبیاء کرام کی شریعتیں جو ہیں منسوخ ہو گئیں، اب صرف شریعت محمدی ہی واجب الاطاعت ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل کر دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا ہے۔ نمبر 4، سابقہ انبیاء کرام پر جو کتابیں اور صحائف نازل ہوئے ہیں اب ان کی تعلیمات بالکل مٹ چکی ہیں یا اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ اس میں آپ ہمارا شارٹ کوشچن سیکنڈ بھی کور ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کوئی سی 2 خصوصیات تحریر کریں۔ یہ میں نے شارٹ 2 کر کے مارک کیا ہوا ہے، آپ لوگ بھی بچوں اس میں سے کر لیجیے گا۔ آگے آتا ہے ختم نبوت۔ ختم کے معنی جو لغوی معنی ہے بند کر دینا، مہر لگا دینا ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے اس سلسلے کو ختم کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا، لہٰذا اب قیامت تک قرآن مجید اور سنت نبوی کی پیروی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ ہمارا جیسے کہ یہاں پر مارک ہے، شارٹ کوشچن 1 بھی اس میں کور ہوتا ہے۔ کوشچن ہے، ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ تو آیت کا ترجمہ یہ شارٹ کوشچن نمبر 1 ہے۔ اس طرح ہماری ایکسرسائز کے تینوں کوشچن جو ہیں وہ ہمارے مارک ہو گئے ہیں۔ پھر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا اور امت کو یہ بتایا کہ اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحابہ کرام اور ان کے بعد امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اب قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان کو کذاب قرار دیا گیا اور ان کے خلاف جہاد کیا گیا۔ مشق MCQs نمبر 1، رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا۔ نمبر 2، سورہ احزاب کی کس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا واضح اعلان ہے؟ 40ویں آیت میں۔ نمبر 3، جس نبی پر دین کی تکمیل ہوئی وہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 4، تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں امتیازات
کے اعتبار سے فائق اور افضل ہستی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیت جو صرف آپ ہی کی انفرادیت ہے، یعنی کہ ختم نبوت۔ آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ مختصر سوالات۔ ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہم نے پیچھے مارک کیا ہوا ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کوئی سی 2 خصوصیات، وہ بھی آپ پیچھے مارک کیا ہوا ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی کوئی سی 2 خصوصیات تحریر کریں، یہ بھی ہم نے مارک کیا ہوا ہے۔ اور تفصیلی جواب عقیدہ رسالت کی وضاحت کرتے ہوئے ختم نبوت پر جامع نوٹ لکھیں۔ یہ ہم نے پورا پوائنٹ کے ساتھ آپ کو کروا دیا ہے۔ اس طرح سے ہمارے اس چیپٹر کا اختتام ہوتا ہے۔